ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے جرگے میں مہمان ہیں آج جناب بیرسٹر اکرم شیخ صاحب، اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمے سے متعلق. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 12 اکتوبر 99 کا جرم بڑا تھا یا 3 نومبر کا جب بڑا تھا؟ دیکھیے میری بات سنیں، 12 اکتوبر کا جرم بہت بڑا تھا. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے ایک فوجی عامر نے اپنی مسند سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. ٹھیک. لیکن میں کیا کروں، میں پھر آپ کو ایک مصرے کا سہارا لوں گا. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا. دیکھیں اس قوم کی پارلیمنٹ نے اس کو انڈیمنٹی دی، اس کو آرٹیکل 270 میں پروٹیکشن دے دی. اس ملک کی عدالتوں نے اس ٹیک اوور کو جائز قرار دے دیا ظفر علی شاہ کے کیس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمت اور دانائی پہ مبنی ایک فیصلہ ہے کہ زیادہ بڑا پنڈورا باکس کھولنے کی بجائے ایک حکومت موجود ہے. 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو غیر مؤثر نہیں کر دیا گیا ہے؟ نہیں، کچھ آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو غیر مؤثر کیا گیا ہے، اس کو غیر مؤثر کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کی انڈیمنٹی سپریم کورٹ نے جو دی ہے، اگر اس کا ایک ٹوٹل امپیکٹ دیکھے نا تو وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا آپ نے شروعات کرنی ہے صافی صاحب، آپ نے ایک نیا فساد برپا نہیں کرنا. اور یہ ایک بہت بات کی میں وضاحت کر دوں. نہیں شیخ صاحب، شاید سیاسی لحاظ سے یہ فیصلہ درست ہو، سیاسی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہو، لیکن قانونی لحاظ سے تو 12 اکتوبر کے اقدام کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. یعنی اس میں اور جو پارلیمنٹ کی اس کی توثیق تھی وہ تو غیر مؤثر ہو گئی ہے. غیر وہ مؤثر جو اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے منظوری کے بعد غیر مؤثر ہو گئی ہے. جی. اس میں جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان کا ذکر نہیں ہے. 18ویں آئینی ترمیم کھل کے یہ کہہ دیتی کہ جو انڈیمنیفیکیشن ہے 12 نومبر کے اقدامات کی، اکتوبر کے اقدامات کی، ہم اس کو انڈو کرتے ہیں. اور ہم سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ، ہم اس کو انڈو کرتے ہیں. تو پھر یہ ممکن تھا کہ 12 اکتوبر کے سارے واقعات کا جو قانونی جو ہے وہ تدارک ممکن تھا، ان کی ٹرائل بھی ممکن تھی. اور پھر ٹرائل میں آپ کو پتا ہے کولیبوریٹرز میں اور انڈورسنگ ججز میں سارے شامل ہیں. لیکن پارلیمنٹ نے انڈو تو کیا ہے نا، انڈو کیا ہے پروسپیکٹیولی کیا ہے، ریٹروسپیکٹیولی نہیں کیا. یہ اس میں فرق یہ ہے، اگر اس کو مؤثر با ماضی کر دیتے تو یہ بالکل ان کا ٹرائل ہو سکتا تھا، ان کا سارا کچھ ہو سکتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ظفر علی شاہ کے کیس میں پوری سپریم کورٹ، فل سپریم کورٹ اس کو جائز قرار دے چکی ہے. اور اس بات پہ مجھے ندامت ہے، اس بات پہ میں شرمسار ہوں. اور اس لیے حکومت اور آپ لوگ 12 اکتوبر کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ اس میں پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. نہیں، میری بات سنیں، میں فیصلہ کرنے والوں میں نہیں ہوں. ہاں، وہ حکومت نے کیا، حکومت نے فیصلہ کیا ہے. مجھے تو انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے ایک پروفیشنل لائر کی حیثیت سے ود دی ہائنڈ سائٹ آف مائی مور دین 4 decades ایکسپیرئنس، میں نے اس کو بڑا اسٹرکٹلی میٹیکولسلی پروفیشنل یارڈ سٹک پہ میں نے اس کو لیکن حکومت یا سیاسی قیادت اس لیے 12 اکتوبر کی طرف نہیں جانا چاہتی کہ اس میں آئینی رکاوٹ تو نہیں لیکن سیاسی رکاوٹ ہے. نہیں، آئینی رکاوٹ اس لیے ہے نا، میں نے آپ سے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم مؤثر با ماضی نہیں ہے. اچھا، اب حکومت کا اور آپ کا پرویز مشرف کے خلاف کیس کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بات میں آپ کو، مشرف کے خلاف جو کیس ہے میں آپ کو 5 کاؤنٹس پہ مشتمل ہے، میں سارے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس ایک شخص کے خلاف ہے جس کا نام پرویز مشرف ہے. ٹھیک. افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہے، افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہے. افواج پاکستان بے قصور ہیں، ایک کمانڈر کے ہاتھوں میں بے بس ہیں. جو جب ایک فوجی آمر ایمرجنسی نافذ کرتا ہے، وہ فوج میں ریفرینڈم نہیں کرواتا کہ کیا میں آئین منسوخ کر رہا ہوں
مجھے اجازت ہے آئین منسوخ کرنے کی. وہ مجاہد، وہ سیاچن پہ لڑنے والا غازی اور وہاں شہید ہونے والا جو ایک برفانی تودوں کے نیچے آنے والا جو سپاہی ہے، وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ میری قیادت کیا فیصلے پھر تو باقی معاملات میں بھی صرف وزیر اعظم ذمہ دار ہونا چاہیے، وزیر کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ اس میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کلیکٹو ریسپانسبلٹی آف دی کیبنٹ ہے. ٹھیک، کلیکٹو ریسپانسبلٹی آف کیبنٹ ہے، اور یہاں چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے، یونٹی آف چین آف کمانڈ، کہ فوجی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کمانڈر کے فیصلے کو کوشچن کرے، کہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط ہے. اس سے تو پھر وہ فوج ٹوٹ جائے گی نا، اس کا ڈسپلن ٹوٹ جائے گا. تو جو ذمہ دار ہے، جس آدمی نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں نے ایمرجنسی نافذ کی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، اب اس کا بیان وہ ہوگا، اس کے اوپر ہم جرا کریں گے. میں نے یہ مقدمہ، لیکن شیخ صاحب وزیر اعظم اور پوری کابینہ نے بھی تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے پوری قوم کے سامنے کہ ہم نے اس ایمرجنسی کی منظوری دی، کیبنٹ نے. سنیں نا، اب میری گزارش ذرا سن لیں. اگر وہ کابینہ منظوری دیتی تو کابینہ کے پاس ایمرجنسی نافذ کرنے کا ایک کانسٹیٹیوشنل میکنزم تھا، وہ تھا 232، 233، 234 ایمرجنسی نافذ کر سکتے تھے. لیکن ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے وہ جج صاحبان کو آرٹیکل 209 کو پس پشت ڈال کے وہ کسی سٹنگ جج کو نہ وہ اپنے منصب سے علیحدہ کر سکتے تھے اور نہ وہ ان کو پابند سلاسل کر سکتے تھے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک مارشل لا لگا جس کا بنیادی ہدف جوڈیشری تھی، اور جوڈیشری اس لیے تھی کہ وہ پرویز مشرف کو ایک صدر کی حیثیت سے نااہل کرنے کا امکان موجود تھا. میں اس مقدمے میں وکیل تھا، قاضی حسین احمد مرحوم مغفور، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں ان کی طرف سے وکیل تھا اس مقدمے میں، جس میں 4 جج صاحبان نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا مشرف نے، اور 5 نے یہ کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. اب میری رائے میں مشرف کے خلاف تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے، وہ 4 ججز کا وہ فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے. 5 جج یہ تو نہیں کہتے یہ کوالیفائیڈ ہے، 5 جج تو یہ کہتے ہیں پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. تو لمیٹڈ فیصلہ ریویو میں، ابھی ریویو پینڈنگ ہے، ریویو ہمارا پینڈنگ ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اس ریویو میں لمیٹڈ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا یہ پٹیشن مینٹینیبل تھی یا نہیں تھی. اچھا، آپ 5 نکات کا کہہ رہے تھے، تو ایک نکتہ تو آپ کا یہ تھا کہ یہ فوج کے خلاف نہیں، پرویز مشرف کے خلاف. پہلی یہ پرویز مشرف کے خلاف ہے، اور پرویز مشرف کو حکومت نے بڑی دانش مندی سے آئسولیٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے. ایک ایسے شخص کو جو بوسٹ کرتا ہے کہ میں کندھے اچکا کے کہ میں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس وقت کے ڈی جی ایم آئی نے بھی تو چیف جسٹس کے خلاف ایفیڈیوٹ دیا تھا، اس وقت ان کے سارے ساتھی جو اسی طرح کندھے اچکا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، مشرف ٹھیک کر رہے ہیں. میری بات سنیں، یہ وقت آئے گا ان سب کو جواب دینا ہوگا اس کا. یہ جو لوگ ہیں شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسے، اب پرویز مشرف کو قانون کا کیا پتہ تھا؟ جتنا میں لا علم ہوں قانون سے، شاید وہ بھی اتنے ہی لا علم ہوں گے. آپ لا علم نہیں ہیں. یہ جو طریقے ان کو سکھاتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کو یہ سب سمجھاتے ہیں کہ جوڈیشری کے ساتھ یہ کرنا، پی سی او کو یہ کرنا، ان لوگوں کا کبھی نام نہیں لیا جاتا. صاحب یہ اصل مجرم وہ نہیں ہے. یہ بالکل وہ شریک جرم ہیں، اور میں عرض کروں وہ کولیبوریٹر ہیں، اس لیے کہ ایک وکیل کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سائل کو یہ بتائے کہ تم اس طریقے سے قتل کرو گے، اس تمہارے دامن پہ چینٹ نہ ہو اور خنجر پہ کوئی داغ نہ لگے تو تم بری ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، کہ تم قتل نہ کرو، کرامت کرو. یہ جو طریقہ بتانا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. آپ کو پتا ہے اس قانون کے تحت انہوں نے وٹنس باکس میں پیش ہونا ہے، اور میں نے اس مقدمے کو قبول کرنے میں نصف حصہ اس بات کا ہے کہ مجھے ان پہ جرا کرنے کا موقع ملنا ہے. تو مشرف میں نے ان کو کراس ایگزامن کرنا ہے انڈر اسپیشل لا. اچھا، میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کس کس کہنے پہ کیا ہے. آپ نے وہ آئیں گے، یعنی وہ نام لینا ان کا. اچھا، اگر مشرف صاحب اقراری جرم کر کے کولیبوریٹر کا نام لے لیں
تو پھر تو وہ لوگ بھی مجرم قرار پائیں گے. پھر ان کے خلاف تفتیش ہوگی. وہ پہلی بات تو یہ کہ ایک مجرم کا بیان اپنے ہمراہی مجرم کے خلاف کافی نہیں ہے اس کی سزا کے لیے. اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کورابریشن کی ضرورت ہے, اور پھر ایف آئی اے پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کے خلاف بھی ایویڈنس اکٹھا کرے. ابھی آپ کو پروزیکیوٹر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن کس نے کیا؟ منسٹر آف لا نے میرے سمجھ میں ہے. اچھا, اور اس مقدمے کے لیے ساری بساط منسٹری آف لا نے بچا دی؟ منسٹر آف لا ہی میرے خیال میں. اچھا, منسٹر آف لا اور وزارت داخلہ ہاں اور وزارت قانون, دو وزارتیں اس میں ٹھیک شامل ہیں. تو نومبر 2007 میں جو شخص وزیر قانون تھے ان کا جرم کتنا ہے؟ 2007 میں جو وزیر قانون تھے وہ مشرف صاحب یہ اگر کہیں, دیکھیں انہوں نے جو ایمرجنسی کا آرڈر آپ نے پڑھا ہے, پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کا, جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی پرویز مشرف ایز چیف آف آرمی اسٹاف ٹھیک, ہیئر بائی پروکلیم ایمرجنسی. جو ٹکا اقبال کا کیس اس کے بعد ہوا پی سی او ججز کے تحت, پھر انہوں نے ایک قانون نکالا کہ جج صاحبان میرے ساتھ حلف وفاداری لیں گے, یہ بھی ایک جرم ہے ٹھیک, ان 5 میں سے. اور پھر انہوں نے جج صاحبان کو واپس بھیج دیا, تیسرا جرم ہے. جج صاحبان کو زیر حراست رکھا, چوتھا جرم ہے. 209 کی صریحاً خلاف ورزی کی, اس کانسٹیٹیوشن کو جس کو ڈیفینڈ کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا تھا, پہلے بطور سپاہی کے اور بعد میں بطور صدر کے, 2 مرتبہ نہیں, ہر روز اس کی خلاف ورزی کی. ٹھیک, آپ اس ملک میں خدا کے نام پہ اصلاح کے عمل کو جاری ہونے دیں اور کسی ایک کو نشانہ عبرت بننے دیں. یہ ناظرین, اکرم شیخ صاحب کے ساتھ یہ گفتگو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے سے متعلق, اور ہمارے مہمان ہیں آج کے جرگے میں جناب بیرسٹر اکرم شیخ صاحب. اچھا, یہ جو آپ نے جرائم بیان کیے پرویز مشرف صاحب کے, ایک تو آپ عدالت میں ان کو ثابت کریں گے اور ان کی بنیاد پہ آپ ان کے لیے کس سزا کا مطالبہ کریں گے عدالت سے؟ 2 ہی سزائیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں, سزائے عمر قید ہے, سزائے موت ہے. انہوں نے ہائی ٹریزن کا ایکٹ کیا ہے. اسپیشل امینڈمنٹ لا کے تحت جو ہے اگر وہ اقبال جرم کر لیتے ہیں, جو میرے جو ذرائع مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مشیران سے ملنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہنے والے ہیں کہ ہاں میں نے ایمرجنسی نافذ کی ہے, بٹ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں. ان دونوں سزاؤں میں آپ کی خواہش اور کوشش کیا ہوگی, ان کو کون سی ملے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ ثوابدید ہے. میں پریمپٹ نہیں کر سکتا کہ عدالت کیا سوچتی ہے. میں تو اپنا لیکن سزائیں 2 ہیں, عمر قید اور موت. دیکھیے میری گزارش یہ ہے صافی صاحب, عدالت یہ بھی کر سکتی ہے کہ یہ کہے کہ کوئی جرم نہیں بنتا یا کوئی اور جرم بنتا ہے, اس کو فلاں عدالت دیکھے. عدالت کے پاس یہ آپشن ہے. لیکن اگر وہ اقبال جرم کر لیتے ہیں تو عدالت کے پاس یہ 2 آپشن ہیں. اچھا, ایک تاثر یہ, اور یہ زیادہ ثبوت جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری ہیں. آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہم اس میں منیمم اورل ایویڈنس دیں گے. ایک تاثر یہ کہ یہ مقدمہ بہت لمبا چلے گا, کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو مقدمہ اگر ہمیں شہادت کا عدالت موقع دے دے کہ جتنے باقی چیلنجز ہیں وہ آپ یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں, تو میں ایک انچارج آف پروسیکیوشن جس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے کہا ہیڈ آف پروسیکیوشن ٹیم, میں اس مقدمے کو 8-10 دن میں ختم کر دوں گا. اچھا, ہاں, میں آپ کو اس سے زیادہ میں آپ کو صرف اپنے مقدمے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ کس کس مرحلے پہ کہاں چیلنج کرتے ہیں. اب ان کو ڈیو پروسیس ملنا, ان کو حق ملنا چاہیے اپنے دفاع کا. میں ان کے خلاف متعصب نہیں ہوں, میرا ان کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہے. میرا تعصب ہے کہ ان کو ڈیو پروسیس کے تمام شرائط ان کو حاصل ہونی چاہیے. یہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اکرم شیخ صاحب جو ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہے, جن کو ڈنڈے پڑے, اور وہ ججز جن کو انہوں نے معطل کر کے گھروں میں بند کیا, وہ ان کے بارے میں پھر بڑا مشکل نہیں ہوگا؟ ایک میری بات سنیں, آپ کو میں یہاں بات ایک کروں گا. آپ کا دین سے بڑا تعلق ہے.
ایک جج جو ہے اگر فورم ہی وہی ہے، اگر فورم ختم ہو جاتا ہے اس جج کے، ٹھیک، اس جج کو معزول کرنے سے یا وہ مقدمہ اس سے ہٹانے سے ٹھیک، ایک فورم ہی وجود میں نہیں رہتا، تو پھر یہ جو ان کو حق ہے، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معروف واقعہ، آپ نے کہا جب ایک قبیلے کی فاطمہ کے خلاف مقدمہ چوری کا پیش ہوا تو آن جناب سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد کے خلاف بھی مقدمہ پیش ہوتا تو میں عدل کرتا۔ میں عمومی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ جو جج باعث ہے اس کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ اگر منہ پہ تھوک دیا تو اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، اس مقدمے کے لیے اسپیشل کورٹ کیوں؟ ہائی کورٹ قانون میں لکھا ہے، اچھا، قانون میں لکھا ہے اسپیشل کورٹ کا بننا ضروری ہے۔ ہائی ٹریزن کا مقدمہ ان جرائم میں شامل ہے جس کے لیے اسپیشل، اور 3 دیکھیے کتنا اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ میتھڈ ہے، ٹھیک، ساری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو فیصلہ ہوگا اس کورٹ کا، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے؟ 30 دن کے اندر سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، 30 دن کے اندر، اور جنرل مشرف کو اپیل کا حق حاصل ہوگا، جو ہماری قیادت سپریم کورٹ کی جس کے سامنے یہ اپیل آنے کا امکان ہے، انہی عدالتوں میں سے جج صاحبان نے ان کو بگٹی کیس میں بیل دی ہے، ان کو سارے مقدمات میں انہوں نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے عدالتوں سے عدل نہیں ملا۔ اچھا، جب تک وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہوتے اس مقدمے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، کیوں نہیں؟ یہ تو دیکھیں نا، اگر ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ جس میں وہ سزائے موت یا سزائے عمر قید ہے اور وہ کاگنیزیبل ہے، تو دی مومنٹ دی پروسیکیوشن ہیز انیشیٹڈ، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے ڈالی ہے یا نہیں، کیونکہ میں بہت کم انٹریکٹ کرتا ہوں تفتیشی ٹیم کے ساتھ۔ آپ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کریں گے، عدالت سے استدعا کریں گے؟ میرا خیال میں تو یہ تو ایف آئی اے کو خود کر لینا چاہیے، ان کو گرفتار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک طرف تو دیکھیں نا، یہ آپ نے وہ کھلے تضاد کی بات کی، کھلا تضاد تو یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر گرفتاری نہیں ڈالی اور ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بھئی اس کے نتیجے میں ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، سزائے عمر قید ہو سکتی ہے، اور اگر صدر مملکت چاہیں تو ان کی سزا کے بعد ان کو معافی بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا مقدمہ جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے، یہ مقدمے کے بڑے دور رس پاکستان کی پولیٹیکل پالیٹی پہ بڑے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ اچھا، سزا کے بعد صدر ان کو معافی دے سکتے ہیں؟ آرٹیکل 45 ہے نا، ہاں، آرٹیکل 45 ہے، پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ وہ ان کو معافی۔ تو اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے اس دوران، وہ باہر چلے جائے تو پھر ای سی ایل سے اگر نام ان کا نکل جائے؟ میرے خیال میں تو وہ باہر نہیں جا سکتے، میں یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن میرے خیال میں جب کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے، جب پروسیکیوٹر مقرر ہو گیا ہے، تو میں اپنی اس لا علمی کی بنا پہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ان کی گرفتاری ڈال لی گئی ہو، میرا غالب امکان یہ ہے کہ ان کی گرفتاری ڈال لی ہوگی اس مقدمے میں، اور پھر وہ 2 مقدمات میں ای سی ایل پہ ہیں، ایک وزارت داخلہ نے ان کو ای سی ایل پہ ڈالا ہے، دوسرا سپریم کورٹ نے ڈالا ہے، اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، میں نے بڑے غور سے اس کیس کو پڑھا ہے، یہ تو ساری پروسیکیوشن، آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں نے پٹیشن دائر کی تھی، تو انہوں نے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کیا کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں۔ اچھا، 2 آخری سوال جی، اور ان 2 میں پہلا یہ، پاکستانی فوج یہ برداشت کر لے گی کہ ان کے ایک ایکس چیف کو سزائے موت ہو یا عمر قید کی سزا ہو، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ یہ جو فوج ہے یہ چاہے گی کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے ایک ایسے کلپریٹ سے جس نے دستور کے حلف میں لینے کے باوجود سیاست میں مداخلت کی۔ لیکن شیخ صاحب، اگر فوج اتنی بدل گئی ہے یا پاکستان اتنا بدل گیا ہے، تو اس سے پہلے بھی عدالت ایک کیس میں فیصلہ دے چکی ہے، IGI کیس میں، اس پہ آج تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ ISPR کے ایک پریس ریلیز سے خاموشی کیوں ہو گئی؟ میرے خیال میں آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، جو وزارت داخلہ اور FIA کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں انہوں نے
وہ جو عدالت کی ڈائریکشن تھی اس میں جنرل بیگ کے کیس میں، جس میں آپ نے ابھی کہا میں جنرل بیگ کا وکیل تھا، بالکل وکیل تھا، اور میں سمجھتا ہوں عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. انہوں نے 2 آپشنز دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ یہ جو فوج کے ذریعے تقسیم کیے ہیں پیسے، ان ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دی ریٹائرمنٹ آف دیز آفیسرز آپ ایکشن لیں. تو اب یہ وفاقی حکومت فوج کو کہہ سکتی ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی سروس میں ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرے، اور ایف آئی اے نے باقی جو معاملات تھے آئی بی میں جو پیسے استعمال ہوئے انہوں نے ایک سیل بنا دیا اس کی تفتیش کے لیے، سائملٹینیسلی بنایا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو جنرل مشرف کے خلاف پی سی او نافذ کرنے کا، اب دیکھیں پارلیمنٹ سب سے بڑا سانحہ یہ ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، کیبنٹ موجود ہے، اور آپ دستور کو ہولڈ اینڈ ابینس کر رہے ہیں، آپ ایک ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں. اچھا جی، آخری سوال. میں نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی، پھر ایک اسلامی ملک نے مداخلت کی اور ان کی ساری سزا ادھر عدالتیں بھی تماشا دیکھتی رہی، قوم بھی تماشا دیکھتی رہی، ان کو جہاز میں بٹھا دیا گیا اور سعودی عرب لے جائے گئے. اب بھی اگر وہ ممالک سامنے آ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مشرف صاحب کے معاملے میں اور آپ اور عدالتیں اور پارلیمنٹ تماشا دیکھتے نہیں رہ جائیں گی؟ میرا وجدان یہ ہے کہ سزا کے بعد کیا ہوتا ہے میرا اس سے تعلق نہیں. سزا کے بعد ہو سکتا ہے عدالت بری کر دے، سزا کے بعد ہو سکتا ہے جناب ممنون حسین صدر پاکستان اپنے اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے آرٹیکل 45 کے تحت کسی دوست ملک کی درخواست پہ یا مشرف کی درخواست پہ اس کو معاف کر دیں. نواز شریف کا کیس تو یہ ہے کہ جب وہ نواز شریف پاکستان میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے مقدمہ اس سپریم کورٹ کے سامنے کیا اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا. انہوں نے بہت نا دیکھیے میں بات سنیے، ایک اس مقدمے کا جو مائل سٹون ہے، اس مقدمے سے نقد جو چیز حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ مستقبل میں الٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز کے راستے بند ہو جائیں. ناظرین، جناب محمد اکرم شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کا پس منظر بھی بتایا، اس حوالے سے ان کا جو کیس ہوگا اس کیس کے دلائل بھی دیے، اور جو ان کی استدعا ہوگی عدالت سے اس کے بارے میں بھی آپ نے ان کی رائے سنی. پروگرام سے متعلق آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. سلیم صافی اور جرگہ کی پوری ٹیم کو اکرم شیخ صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.